سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج کل ایک پروگرام ہم نے شروع کیا، یار عجیبی بات، باقی اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، ایک لڑکی کہہ سکتے ہیں، عورت کہہ سکتے ہیں، حسینہ کہہ سکتے ہیں، دوشیزہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے، اس کی تصویر ہم بورڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں لگانی مناسب نہیں ہے، اور اس کا کارنامہ سنیں۔ یہ جناب 7 ماہ میں 25 شادیاں اس لڑکی نے کی، ریکارڈ توڑ دی۔ اور کیوں یہ شادیاں کی؟ کیونکہ جس معاشرے میں یا جس کلچر میں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہاں پہ بیوقوف لوگ زندگی گزار رہے ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، تو جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی خوبصورت ہو تو پھر تو بالکل ہی بیڑا گرک، ہم کوئی پتہ نہیں کرتے، اس کا کوئی انکوائری نہیں کرتے، اور اس کا آگا پیچھا نہیں پتہ کرتے، وہ کہاں سے ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں گئی ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا، یہ بڑی زبردست چیز آج کل نکلی ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو، اور ساتھ سویٹ ہارٹ، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کوئی تھوڑا سا پیار سے لڑکی آپ کے ساتھ آن لائن گپ شپ لگائے تو آپ سمجھتے کہ بس یہ ہم میری ہو گئی، اب جیسے لاٹری نہیں نکل آتی۔ اور پھر جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کوئی حسینہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے زبردست انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ بندے کیونکہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کئی دفعہ، لیکن عورت جب یا لڑکی خوبصورت ملتی ہے تو وہ کہتے جناب اب تو اس کے ساتھ ہی شادی ہوگی۔ وہ کہے بھی نا، یا گھر والے کہے بھی کہ نہیں اس کے یہ تھوڑی انکوائری کر دو، نہیں 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 نہیں، میرا دل آ گیا اس میں، اب میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اب میں تو اگر اس کو حاصل نہ کر سکا تو میری تو دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی۔ اور پھر جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو واقعی دنیا اجڑ جاتی ہے، پہلے بچی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 شادیاں جس لڑکی نے کی، اس نے جناب صرف ایک دن جس نے بھی اس کو دلہن بنایا، بس ایک دن اس کے پاس گئی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سب گولتے کچھ نہ پھول۔ اور اس کا زیور، اس کے پیسے جو بھی قابو میں آیا وہ لے کے تتر بتر ہوگی، اور پھر جا کے اگلی شادی 7 ماہ میں یہاں کوئی شادی کرنی ہو تو سال لگ جاتا تیاری کرنے میں، ایک شادی کرنی ہو، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، زیور بنوا، کپڑے، یہ وہ، مگر یہ 7 ماہ میں 25 شادی، کیونکہ پتہ ہے بے وقوفوں کی دنیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ انڈیا کا ہے، مگر فکر نہ کریں پاکستان میں اس طرح کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو 25 سے زیادہ ہی کر لی، پاکستان میں بھی آئے دن اس طرح کی لڑکیاں جو پکڑی جاتی ہیں، پورا گینگ بناتا ہے، جعلی ماں باپ، جعلی بہن بھائی، پوری وہ فیملی جو ہوتی ہے جعلی ہوتی ہے، اور رشتہ کسی کا بھی اپنا نہیں آپس میں ہوتا۔ مجھے بھی یاد آ گیا اچانک، ایک ڈرامہ بھی تھا میں نے دیکھا پاکستانی، وہ بھی اس طرح کی گیم تھی، وہ بھی چونا لگاتے تھے اور اگلے گھر، اور پھر اب یہ آ گئی پولیس کے ہتھے، ٹھیک ہے، جو زیور زور یہ وہ تو کھا گئی، اور دھوکے کا کیس ہوگا یا فراڈ کا کیس ہوگا، کتنی جیل ہوگی، باہر نکل کے پھر اسی دنیا میں پھر لوگوں کو بیوقوف اور طریقہ واردات ڈھونڈنے کے یہ لوگ۔ پچھلے دنوں میں پاکستان کا دیکھ رہا تھا، میسج آیا، وہ لڑکے نے دیکھو یہ اتنی حسینہ، اور پھر وہ کہنے لگا کہ بہتر یہ اس سے ملاقات کی جائے، اور ماں باپ سے چوری چھپے، بتایا بھی نہیں ماں باپ کو، سرپرائز دوں گا، ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی تصویریں آ رہی ہیں، تو جب میرے ماں باپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لے کے آئے، اور وہ چاند کے ٹکڑے کے کہنے پہ جناب یہ جو صاحب تھے وہ اس کو ملیں گے، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ڈاکو ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ چاند کو گرہن لگا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اور بعد میں جو سرپرائز اس نے دینا تھا
माँ बाप को। वो फिर सरप्राइज डाकू ने दिया, इसकी तस्वीर भेजी संगलों से बांधा हुआ, वालो बत्तियाँ मारो संगला नाल। तो वो वाली फिर वीडियो उसने भेजी इनको, और फिर उन्होंने कहा जी इतने पैसे दे दो तो ये अपना ले जाओ सामान जो हमारे पास है। एक वाकया नहीं है, बेशुमार वाकयात पाकिस्तान में हो रहे। पिछले दिनों ये सरगोदे का इलाका है जहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो पता ही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे, और डिग्री लोगों को मिलती है, किसी को कोई डिप्लोमा मिलता है। वहाँ पे वो जो जांगली हैं उनको भी टीका लगा दिए। वो जिसके साथ शादी हो रही थी वो देखकर, वो जब दूल्हा मैंने देखा तो लड़की के साथ तस्वीर देखी तो मैंने वहीं से, अच्छा फिर देखते भी नहीं कि जिसके साथ शादी कर रही अपनी शक्ल भी देखते कि मैं इसके मुकाबले में पूरा उतर पाऊंगा या नहीं आऊँगा। ये हालात होते। वो फिर जब चूना लगा गई और बाद में पता चला तो साहब बहादुर ने कर्जा लेके तो वो पैसे लगाए, जेवर जूवर बनाया था, अब कर्जे उतार रहा है। वो भाग गई, पुलिस के पास गया, पुलिस वाले आपको पता ही है, उनको तो पता है कि अब ये साहब आए हैं। तो उन्होंने पूछा कोई छोड़ गई घर में, तो इसने कहा हाँ कोई एक आधी चीज़ रह गई। वो कहते लाओ अब, वो हमारे हिस्से की छोड़ गई क्योंकि हमने भी चाय पानी पीना है, और उसके बाद ही आपकी FIR काटेगा। पकड़ना नहीं पकड़ना या जेवर जूवर किधर मिलना, कहाँ से मिलनी कोई चीज़। तो ऑनलाइन आजकल बड़ी एहतियात करनी चाहिए। यहाँ यूरोप में भी एक दो वाक़यात हुए हैं, मगर मैं उनको इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो वहाँ भी अच्छी मंजी ठुकी है। और बताना क्या है, आप ये चले जाए सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे समझदार घर देखे है, ऐसे ऐसे समझदार ख़वातीन देखी हैं, हैरानगी होती है। बाद में तस्वीरें, वीडियो, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। वो ब्लैकमेल किया जाता है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करके फिर सिस्टम को कोशिश करते हैं कि और भी ख़राब की जाए। फिर केस कर दिए जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, और इतनी इतनी समझदार ख़वातीन लड़कियां पूरी पूरी फैमिली की तस्वीरें भेज देती हैं, इश्क में आंधे हो गए, जैसे वो दीवार में नहीं जाके कंध च वजदा है जो अन्ना होंदा बंदा, वो फिर जिसको भेजी जाती है वो अपलोड चुक रहा है। तो जनाब आज के दौर में मेरी आज ही बात हो रही थी, कहीं पे बैठे हुए थे हम, कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मुकम्मल झूठ के ज़रिए ये रिश्ते बनाए जाते हैं, और झूठ के ज़रिए फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर किसी को हक महर पड़ गया, किसी को कुछ पड़ गया, किसी को कुछ पड़ गया, इसी चक्कर में लगे रहते, इसी में वो पैसे देते रहते। कोई 3 माह का जी खर्चा भी पड़ गया है, तलाक के बाद वो भी दो, किसी को कोई इस्लामी उस वक़्त कानून नज़र आ जाता है, और जो लड़कियां करती हैं वो किसी को इस्लामी कवानीन नज़र नहीं आती। वो कहते हैं बस ये निकाह हो गया, अब इस्लाम ने ये कह दिया, अब लड़की जो मर्जी करे, गैर इस्लामी काम करती रहे, उससे इसका कोई लेन देन, उसका कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आपने जो दस्तखत कर दिए निकाह फार्म पे, ये आपने अपने गले पे अजाब डाल लिया। और पता ही अजाब जब किसी के ऊपर आता है तो फिर तकलीफ तो होती है, तो फिर वो अजाब को ज़ाहिर है उतारने के लिए वो काफ़ी देर और भी मुसीबतें उसके गले में पड़ी रहती हैं। ये हालत हो चुकी है। ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, ये यहाँ पे नहीं, ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं। 50-50 लाख रुपया लग गया, लड़की ने शादी होगी, बाद में उसको कहा मिट्टी डालो, मैंने आपके साथ रहना है, हक महर भी निकालो, जेवर जी जो तोहफे में दे दिया, इस्लाम कहता है इसका ही है, क्योंकि ये तोहफे में दिया था, और जो तोहफे में आपने उसको दी जलालत, जो मुसीबत, जो कुछ भी दिया, उसका इस्लाम का कहीं पे फिर जिक्र नहीं आता। ऐसे मैं हालात आपको बिल्कुल वाक़यात बता रहा हूँ जो सही होते, झूठ के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा है मुकम्मल। कोई बंदा भी अपनी कहानी सच बताने के लिए तैयार नहीं, उसको पता मैं सच बताऊंगा। वो जो ये मैंने केस बताया, ये 25 लोगों को टीका लगाया उसने, ज़ाहिर है ये भी कोई शादीशुदा होंगे, कोई बीवी से चोरी शादी करने के चक्कर में होगा, कोई बूढ़ा होगा, उसने कहा चलो जाती दफ़ा असी भी मेला लुट लीए, बाद च ਉਹਨੂੰ लुट के लै गए। ये हालात हुए थे।
تو جناب آج کے دور میں بچی کا رشتہ کرنا، بچے کا کرنا، اپنا کرنا، مجھے کئی فون آ جاتے ہیں، آپ وہ مراکو گئے تھے تو ہم نے وہاں بھی شادی کا سوچا ہے کہ وہاں جا کے شادی کر لو۔ اچھا شادی کر لو، میں نے کہا جا کے کر لو، مراکو اتنا بڑا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ میں کہا آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی رشتے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ہم پاکستانیوں میں نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ جو ہے، یہ تو میں نے محسوس کیا ہے، جو دوسرے ملکوں میں شادی دوسرے ملکوں کی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کامیاب جا رہی ہے، جو اپنے ہیں وہ 90% شادیاں فیل ہو رہی ہیں پاکستانی جو آپس میں کرتے ہیں۔ ایک کیس نہیں، دو کیس نہیں، تین نہیں، جو انڈین ہے یہ بھی حالات انڈین کے ساتھ مختلف ہے، ہمارے کچھ اور ہے، لیکن یہ چونا پروگرام ہر جگہ پہ چل رہا ہے، اور جس کو لگ جاتا ہے بس پھر وہ یاد ہی رکھتا ہے، اور نام لیا جاتا ہے جناب اسلام کا۔ اور میں جب بتاتا ہوں، اچھا لوگ کامرس میں لکھ دیتے ہیں، مجھے آج بھی ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، آپ قرآن کی باتیں کریں وہاں سے، یار اتنے چینل کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ بے شمار چینل کھلے، وہ سارا دن وہ قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، مجھے چلنے دیں ایسے ہی، بتا وہاں جا کے سن لیا کرو۔ اگر اتنا ہی آپ کو ہے تو اپنا چینل کھول کے تو وہاں پہ بتانا شروع کر دو، سارے کام میں نے ہی دنیا میں کرنے ہیں، اور بھی لوگ آئے ہوئے۔ ایک صاحب آج مل گئے اچانک ہی، وہ ان کا اپنا ہی مسئلہ تھا، وہ نہ دیکھا انہوں نے کوئی میرے ساتھ مہمان ہے، نہ بات نہ چیت، وہ جی آپ کے چینل جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ آپ چینل بند کر دو۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ چینل میرا ہے، میں بند کروں، کھول لوں نہ کھول لوں، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ تو نے دیکھنا دیکھ، نہیں تو نہ دیکھ، کون سی پرابلم؟ میں نے تمہیں دعوت دی ہے کہ دیکھو۔ ہم تو یہ شروع میں آپ دیکھتے بورڈ لگا دیتے، کسی نے سبسکرائب کرنا کر لو، نہیں کرنا ٹینشن فری رکھو۔ ہم تو کبھی بھی اپنی شروع میں لوگ جس طرح کہتے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کر لو وہ کر لو، ہم آزاد پنچھی ہیں، ہم آزادی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس کو کہا کہ یار تو اپنا کھول لا چینل، تو میرے چینل کے لیے ضرور اپنی ٹینشن بڑھا رہا ہے، صرف بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑی ایٹم ہوں۔ لیکن بعد میں اسی روڈ پہ مجھے 4-5 لوگ ملے بڑے خوش ہو کے، کہتے بڑے اچھے پروگرام آپ، یہ کامرس میں بھی لکھتے ہیں۔ حسد میں اتنے لوگ گر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ کوئی بات کرنی یا نہیں کرنی، کوئی کسی اور مشکل میں پڑا ہوا ہے، کوئی کس کام جا رہا، صرف ہم نے بنانے کر کے میں بہت بڑی بلا وہ بھائی سارے تو بلاوا یہ، لیکن ساریاں میرے پیچھے پی جانیاں۔ خدا دے بندے جے تہاڈے جنی کوالٹی ہے تے اپنا کوئی کر کے دکھاؤ۔ ہم نے تو اپنی مرضی سے یہ چینل بنایا ہوا ہے، مرضی سے چلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کتنی مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں، جرمنی کی ہو، یورپ کی ہو، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اچھی انفارمیشن دلوا دا۔ ایک آدھا ایسا مل جاتا ہے وہ بس پوچھو ہی کچھ نہیں۔ ہم یہ منتے ترلے والے لوگ نہیں ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، کہ لوگوں کی منتیں کرتے رہے یار یہ سبسکرائب کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہ کرو نہ دیکھو، کوئی ٹینشن نہیں، ڈکٹیٹ نہیں، نو 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 نو۔ میں تو کوئی فون پہ میرے پرانے تعلقات والا بھی ہو، وہ بھی بدتمیزی سے بولے، میں اس کو بھی بلاک کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہ یہ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جناب میں نے ویسی باتیں کچھ آپ کو بتا دی، تو یہ جو رشتے کرے نا ذرا احتیاط کیا کرے۔ اور اب میں نے اس پہ کسی کا نام بھی نہیں لیا، دلہن کی تصویر لگا رہا ہوں، اور دیکھتے اب لوگ کامنٹس میں کیا لکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔